متى ترانا ونراك متى ترانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کے درس میں ہم نے یہ طے کیا کہ علوم کے اندر بحث محمولات کے بارے میں ہوتی ہے، موضوعات کے بارے میں نہیں. اور جج کے سامنے وکیل جو بحث کرتا ہے، زید قاتل زید سارق، وہ بھی محمول کے متعلق بحث کرتا ہے، نہ کہ موضوع کے متعلق. تو بحث کس چیز کے بارے میں کی جاتی ہے علوم کے اندر؟ محمولات کے بارے میں. اور محمولات کے بارے میں بحث دو مقام پہ ہوتی ہے. نمبر ایک، اس کے معنی میں، مفہوم ذہنی میں، کہ جو آپ نے محمول بنایا ہے اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم ذہنی کیا ہے. الخمر حرام، تو حرمت کے معنی میں بحث ہوگی. حرمت کہتے کسی ہیں، حرمت کی تعریف کیا ہے. اور دوسری بحث محمول کے اندر ہوگی کس مقام پہ؟ اس کے اسناد میں، اس کے ثبوت میں، کہ آیا یہ واقعاً اپنے موضوع کے لیے ثابت ہے یہ ثابت نہیں ہے. یہ جو دوسرا مقام ہے نا بحث کا محمول کے اندر، اس بحث کا حوالہ پہلے گزر چکا ہے، وقوع اور لا وقوع. یاد ہے بھائی؟ تو یہ محمول جو ہے موضوع کے ساتھ جو اس کا اسناد آپ نے دیا، یہ اسناد ثابت ہے یا ثابت نہیں. مطلب یہ کہ یہ وقوع رکھتا ہے یا وقوع نہیں رکھتا ہے. یہ بحث ہوگی کس کے اندر؟ محمول کے اندر. تو محمول کے اندر بحث کتنے مقام پہ ہے؟ دو مقام پہ. دونوں مقام سمجھ میں آ گئے؟ اچھا. اگر محمول کے اندر آپ بحث کر رہے ہو اس کے معنی کے حوالے سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معنی مجہول ہے، آپ معنی سمجھنا چاہتے ہو. ٹھیک ہے، معنی مجہول ہے، آپ معنی سمجھنا چاہتے ہو. تو معنی مجہول ہونے کی صورت میں جو چیز آپ کو معنی کا تعارف دے گی، معنی کی شناخت اور تعارف دے گی، اسے کہتے ہیں المعلوم التصوری الموصل، معروف نام معرف ہے. دوسرا مقام کیا ہے معمول کا؟ ثبوت اور اسناد. یہ وقوع رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے؟ اچھا. تو اس مقام پر آپ جب بحث کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وقوع اور لا وقوع میں سے کوئی ایک چیز آپ کنفرم کرنا چاہتے ہیں. وقوع مجہول ہے، لا وقوع مجہول ہے، کیونکہ متردد ہے. متردد کی صورت میں وقوع لا وقوع کیا ہے نہیں پتا، ابھی وقوع رکھتا ہے یا لا وقوع رکھتا ہے، تو مجہول ہو گئے نا. تو آپ وقوع اور لا وقوع کو سمجھنے کے لیے وہ جو مجہول ہے اس کا وقوع ہونا یا لا وقوع ہونا، اس تک پہنچنے کے لیے جو چیز آپ کو یہاں سہارا دے گی اس کا نام ہے المعلوم التصدیقی الموصل، معروف نام ہے حجت. بات کی تصویر ذہن میں آئی ہے نہیں آئی؟ اچھا. اگر یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو آج کا درس شروع کرنے لگا. یہ ہے گزشتہ سے پیوستہ. روز کی مثالوں سے، یا جب آپ نے یہ کہا کہ علوم کے اندر بحث ہوتی ہے کس کے متعلق؟ محمول کے متعلق. اور محمول کے متعلق بحث ہوتی ہے دو مقام پہ. ٹھیک ہو گئی نا بات؟ دیگر علوم سائڈ پہ رکھو. ہم کون سا علم پڑھ رہے ہیں؟ منطق. منطق کے اندر بھی محمولات سے بحث ہوگی. جب آپ نے قانون دے دیا کہ علوم کے اندر بحث محمولات کے بارے میں کی جاتی ہے، تو منطق کے اندر بھی بحث محمولات کے بارے میں ہوگی. حصہ اول جو ہے اس کے اندر جتنی بحثیں ہیں، دلالت کی بحث سے لے کر آخری بات کون سی ہے؟ نسب اربعہ ہے، کیا ہے؟
गिनती कर लो, हैं? चलो गिनती कर लेना, कोई बात नहीं। तो दलालत की बहस है, मुफरद मुरक्कब की बहस है, और कुल्ली मुतवाती मुशक्के की बहस है, कुलियात खमसा की बहस है, कुल्ली तबीई और क्या होती हैं बाकी उसके मतलब मुकाबल अक़साम, कुल्ली न तबीई नवई, हाँ वो बहस आ गई, नेसब अरबा की बहस। तो जितनी अबहास जो हैं, हर बहस से आप एक एक महमूल लेते जाओ, मुअर्रिफ को मौजू बनाओ, ये सारे क्या हो जाएंगे, मुअर्रिफ के महमूलात। तो दलालत की बहस, दलालत भी महमूल है मुअर्रिफ का। अल मुअर्रिफु दालुन अलल मुअर्रफे, मुअर्रिफ मुअर्रफ पे दलालत करता है। कौन सी, ये तफसील आएगी कहाँ, दलालत की बहस में। दाल मारूफ महमूल हो जाएगा, सारी बहस हो जाएगी मुअर्रिफ के इस महमूल के बारे में जिसका नाम हमने दलालत रखा है। अल मुअर्रिफु मुफरदुन व मुरक्कबुन, ठीक, मुअर्रिफ या मुरक्कब होता है या, तो मुफरद मुरक्कब क्या हो जाएंगे, मुअर्रिफ के महमूल। और मुफरद मुरक्कब की बहस के अंदर सारी बहस किसके बारे में कर रहे हो, मुफरद मुरक्कब के बारे में, यानी मुअर्रिफ के महमूल के बारे में। कुलियात खमसा में आ जाओ, मुअर्रिफ मुरक्कब मिनल जिन्स वल फासिल होता है या सिर्फ फासिल होती है, हैं? अच्छा, तो इसका मतलब है कुलियात खमसा की बहस ये भी क्या हो गई, मुअर्रिफ की महमूल। तो ये बहस भी किससे बारे में है, मुअर्रिफ के महमूल के बारे में। निसब अरबा में आ जाओ, मुअर्रिफ की मुअर्रफ के साथ निस्बत क्या होती है, तसावी होती है, आम होती है या खास होती है, ठीक है। तो निसब अरबा की बहस भी क्या हो गई, मुअर्रिफ की महमूल। तो यहाँ भी आप बहस कर रहे हो किससे, मुअर्रिफ के महमूल से। तसव्वुरात की बहस मुकम्मल हो गई, तस्दीकात में आ जाओ। हुज्जत मुरक्कब मिनल हमलियातैन होती है, या मुरक्कब मिनल शर्तियतैन होती है, या मुरक्कब मिनल मखलूतातैन होती है, ठीक हो गई बात। तो अब हमलिया की बहस ये भी हुज्जत के महमूल से बहस है, शर्तिया की बहस ये भी हुज्जत के। तो इलाके रही सारी गिनती अब जहन में आ गई है, नहीं आ गई। अच्छा, सवाल यह है, बाकी उलूम के अंदर भी बहस महमूलात से होती है, ठीक है, मंतिक के अंदर भी बहस महमूलात से होती है, और महमूल के बारे में बहस की जाती है। माने के मुतल्लिक़ करोगे तो नतीजा जो है वो अखज़ करोगे मालूम है तसव्वुरी अलमुसल के ज़रिए, यानी मुअर्रिफ के ज़रिए। इस्नाद में बहस कर रहे हो तो वकू और लावकू में से किसी एक को कन्फर्म करोगे दलील के ज़रिए, हुज्जत के ज़रिए, ऐसे है ना। मंतिक़ का मौज़ू है मुअर्रिफ और हुज्जत। मुअर्रिफ का जो महमूल है उस महमूल के अंदर भी दो बहसें हैं। एक बहस है महमूल के माने में, तो वो माने में बहस करोगे मुअर्रिफ के ज़रिए। दूसरी बहस है मुअर्रिफ के महमूल के इस्नाद में, वो नतीजे तक पहुँचोगे दलील के ज़रिए। भाई सेम यही कुछ तो करते हो तुम दीगर उलूम के अंदर जब महमूलात के बारे में बहस करते हो, और यहाँ मंतिक़ में आए हो तो भी तो सेम ही कर रहे हो ना, तस्वीर तो सेम ही बन रही है ना। फ़र्क सिर्फ इतना है कि दीगर उलूम में आप जब जाते हैं तो वो महमूल किसी और मौजू का होता है, जिसके माने में और इस्नाद में हम बहस करते हैं। माने में बहस करते हैं मुअर्रिफ के ज़रिए, इस्नाद में बहस करते हैं दलील के ज़रिए, हुज्जत के ज़रिए। फ़र्क सिर्फ यह है कि वो महमूल दीगर उलूम के अंदर जो होता है उसका मौजू कुछ और होता है। मंतिक़ के अंदर जब हम महमूल से बहस कर रहे हैं तो सेम वही तरीका है, महमूल के माने से तो मुअर्रिफ के ज़रिए, उसके इस्नाद के साथ तो हुज्जत के ज़रिए। लेकिन वो महमूल है किसका, मुअर्रिफ का। तो मुअर्रिफ के महमूलात से तो बहस का हो रही है, और जो बहस कर रहे हो आगे फिर किसके ज़रिए बहस कर रहे हो, मुअर्रिफ के महमूल के अंदर, या मुअर्रिफ के ज़रिए या हुज्जत के ज़रिए। तस्वीर तो वही सेम ही बन रही है ना। तो भाई साहब फिर फ़र्क क्या रहा मंतिक़ में और दीगर उलूम में। अब ये फ़र्क समझ में आ गया तो आज का दर्स जो है नतीजे तक पहुंच जाएगा। तो जो है हज़रत, हर शाय फैक्ट्री में जाओ ना तो उसके अंदर मशीनें लगी होती हैं, और मशीन के ज़रिए प्रोडक्शन तैयार होती है, चीज़ें तैयार होती हैं। कपड़ा जो बनाया जाता है, अब कारखाने में जाओ, फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा हैं, बैठे होंगे कुछ लोग,
فیصل آباد میں وہاں کپڑا بنایا جاتا ہے، پاکستان میں بڑی انڈسٹری ہے. کس سے بنتا ہے وہ؟ مشینوں پہ. ٹھیک ہے، تو ہر شے مشین کے ذریعے بنائی جاتی ہے. ٹھیک، لیکن ایک اور کارخانہ بھی ہے جہاں خود کپڑا بنانے والی مشین بنائی جاتی ہے. تو جو ہے ایک اور کارخانہ بھی آپ کو ملے گا جہاں خود یہ مشین، اچھا پیسے بنانے والی مشین بھی ہوتی ہے. تو مشین کیا بناتی ہے؟ پیسے بناتی ہے. لیکن ایک اور کارخانہ بھی ہے جو ڈالر چھاپنے والی مشین بناتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو جتنے علوم ہیں ان کے اندر بحث ہوگی مانتے ہیں، ان کے محمول کے اندر بحث ہوگی معنی میں تو معرف کے ذریعے، اسناد میں تو دلیل کے ذریعے. ٹھیک ہے، تو ان علوم میں اور منطق میں فرق جو ہے وہ یہی ہے جو پروڈکشن میں اور اس کو تیار کرنے والی مشین کے درمیان ہے. باقی علوم کے اندر بحث کی جائے گی معرف کے ذریعے، منطق میں بحث کی جائے گی، وہاں ہم نتیجے تک پہنچیں گے وہاں معرف کے ذریعے. مجہول کو کشف کریں گے معرف کے ذریعے. تو معرف وہاں آپ کو تعارف کرائے گا چیزوں کی، یہاں ہم تعارف کرائیں گے کہ معرف کسے کہتے ہیں. وہاں آپ دلیل کے ذریعے اسناد کی تحقیق کرتے ہو کہ یہ ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے، یہ درست ہے یا درست نہیں ہے، صادق ہے یا کاذب ہے. منطق میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حجت کسے کہتے ہیں، دلیل کسے کہتے ہیں. تو ایک سٹیپ ہم مزید بحث کا جو ہے وہ پیچھے لے گئے ہیں. اس لیے منطق جو ہے وہ تمام علوم کی بنیاد ہے، تمام علوم کا خادم ہے نا. ہاں یہ مشین ہے نا، علوم جو ہیں وہ پروڈکشن ہے، یہ مشین ہے. ٹھیک ہے، لیکن بحث کا طریقہ کار ایک ہی رہے گا، کیونکہ ہمارے پاس معنی کو سمجھنے کے لیے معرف کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. اسناد کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس دلیل کے علاوہ، حجت کے علاوہ کوئی اور چیز میسر نہیں ہے. اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں کہاں سے لی گئی ہیں؟ فطرت سے لی گئی ہیں. فطرت لاحق ہے جہاں سے انسانیت کا آغاز ہوتا ہے، انسانی فکر کا، عقل کا، شعور کا آغاز ہوتا ہے. اس سے مزید آپ آگے نہیں جا سکتے. کہانی شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے. یہ بات تو منطق کے اندر بحث ہوگی. ساری دنیا کی بحث ہوتی ہے معرف اور حجت کے ذریعے. منطق میں بحث ہوگی کہ معرف کسے کہتے ہیں، حجت کسے کہتے ہیں. تو معرف کے محمولات جو ہیں ان کی بحث کریں گے. محمولات سے بحث کرنے کے بعد معرف کی بحث مکمل ہو جائے گی. قضایا کی بحث میں جائیں گے تو ساری ابحاث جو ہیں وہ محمولات ہیں کس کے؟ حجت کے. ان کی بحث کریں گے، اسناد اور معنی دونوں سمجھیں گے تو وہاں سے کمپلیٹ ہو جائے گی کس کی بحث؟ حجت کی. اب آپ کے پاس ڈئی ہاتھ میں آ گئی. ڈئی سمجھتے ہو نا، جس کے ذریعے چیزیں تیار کی جاتی ہیں. ایک مشین آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے. معرف اور حجت یہ دو کیا ہیں؟ یہ دو مشینیں ہیں. اس کے ذریعے آپ دنیا جہان کے سارے علوم کی آپ کیا کرو گے؟ چھان بین کرو گے. معانی کو سمجھنا ہو معرف استعمال کریں گے، اسناد کو سمجھنا ہو دلیل استعمال کریں گے. پہلے دن ہم نے کیا کہا تھا؟ دنیا کا نظام چل رہا ہے دو چیزوں پر، اعتماد اور دلیل. اور منطق آپ کو بتائے گی دلیل کسے کہتے ہیں. کوئی کہانی سمجھ آئی ہے؟ ہاں جی، کوئی کتاب دے گا؟ قولہ، مصنف کا قول، المعلوم التصوری. مصنف کی عبارت میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. وموضوعہ، علم منطق کا موضوع کیا ہے؟ المعلوم التصوری والتصدیقی من حیث انہ یوصل الی مطلوب تصوری فیسمى معرفا او مطلوب تصدیقی فیسمى حجتا. یہ اصل تہذیب کی عبارت ہے. اب شرح میں آ جاؤ. قولہ، مصنف کا قول، المعلوم التصوری، منطق کا موضوع نمبر 1 معلوم تصوری ہے، نمبر 2 حجت ہے. معلوم تصوری کیا ہے؟ علم، آپ کو معلوم ہونا چاہیے. انا موضوع المنطق، علم منطق کا موضوع کیا ہے؟ المعرف
بل حجت، یہ دو چیزیں منطق کا موضوع ہیں. اچھا، اما المعرف، رہی بات معرف کی، فہو عبارۃ عن المعلوم التصوری، معرف سے مراد ہے المعلوم التصوری، ولیکن لا مطلقاً، ہر قسم کے معلوم تصوری کو آپ معرف نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، معلوم تصوری کیا ہے؟ آپ کے پاس ذہن میں جو علم ہے وہ علم یا تصور ہے، یا وہ جو علم آپ کے پاس جو ہے تصور کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے تو اسے آپ معلوم تصوری کہیں گے. ہر قسم کا معلوم تصوری جو ہے وہ تصور نہیں معرف نہیں بن سکتا. بل من حیث، بلکہ فقط وہی معلوم تصوری معرف کہلائے گا، حیث انہو، جس کے اندر یہ حیثیت اور کوالٹی پائی جائے. کیا کوالٹی پائی جائے؟ یوصلو الی المجہول التصوری، کیا کوالٹی ہونی چاہیے اس کے اندر؟ ایک مجہول تصور تک پہنچا سکتا ہو، مجہول تصور تک پہنچانے کی صلاحیت اس کے اندر ہو. نبینے کو ہاتھ سے پکڑ کے سڑک کے کنارے سے دوسرے کنارے تک پار پہنچا سکتا ہو، اس معلوم تصوری کو معرف کہتے ہیں. ٹھیک ہے، نبینے کی مثال میں نے وہ لفظ جاہل سے کی ہے. ٹھیک ہے نا، جب وہ مجہول ہے جس تک آپ نے پہنچنا ہے تو آپ جاہل ہو گئے نا. یہ وہ مجہول رہے گا آپ عالم ہو جائیں گے. جس مجہول تک پہنچنا چاہتے ہو تو آپ اس کی نسبت کیا کہلائیں گے؟ جاہل. اچھا، تو اب اس جاہل کو میں نے کیا نام دے دیا ہے؟ نبینے کا. اور معرف کو کیا نام دے دیا ہے؟ وہ بچہ جو نبینے کا ہاتھ پکڑ کے سڑک کو پار کرواتا ہے. کوئی تصویر ذہن میں آئی ہے یا نہیں آئی؟ تو ہر قسم کے معلوم تصوری کو ہم معرف نہیں کہیں گے، صرف اسی معلوم تصوری کو معرف کا نام دیں گے جو نیک بچہ ہے، جس کے اندر یہ کوالٹی ہے، جس کے اندر یہ خوبی ہے. کیا؟ کہ اس جاہل انسان کی سوچ کو، اس کے ذہن کو کیا کرتا ہے؟ اس مجہول تصوری تک. اور یہ کیسے پہنچائے گا؟ یہ اس دن میں بات واضح کر چکا ہوں. کیونکہ اس معلوم تصوری جو پہنچانے جا رہا ہے انسان کو، اس کا اس مجہول کے ساتھ لزوم کا رشتہ ہے. تو لزوم کے رشتے کی بنیاد پہ یہ معلوم تصوری انسانی فکر کو جو ہے اس مجہول تک منتقل ہونے میں کیا کرتا ہے؟ مدد دیتا ہے. اچھا، فلا کل حیوان ناطق الموصل الی تصور الانسان. چونکہ یہ مثال ذرا ہر بندہ جانتا ہے، اس کے معنی تک ہر بندے کو رسائی ہے، مثال وہ دینی چاہیے تھی جو ہر بندے تک اس کا علم نہ ہو. تو اب فرض کر لیں کہ کوئی بندہ انسان کے معنی کو نہیں جانتا. ٹھیک ہے نا، تو آپ کو معرف کے اندر جو ہے موصل ہونے کی کوالٹی سمجھ آئے. تو آپ چونکہ پہلے سے پہنچ چکے ہو، اس لیے آپ کو اس کے موصل ہونے کی شاید سمجھ نہ آئے. تو موصل ہونے کا رول پلے کرے گا اس کے لیے. فرض کریں کہ جو بندہ انسان کے معنی کو نہیں سمجھتا ہے، تب اس کے لیے حیوان ناطق رول پلے کرے گا، اس کے معنی تک پہنچانے کے میں موصل کا رول پلے کرے گا. جیسا کہ حیوان ناطق جو ہے وہ موصل ہے، پہنچا دیتا ہے انسان کے تصور تک. وَأَمَّا الْمَعْلُومُ التَّصَوُّرِي الَّذِي لَا يُوصِلُ إِلَى الْمَجْهُولِ التَّصَوُّرِي. رہی بات وہ معلوم تصوری، وہ علم تصوری کہ آپ کے پاس موجود تو ہے مگر وہ موصل کی صفت سے خالی ہے، اس کے اندر موصل بننے کی صلاحیت نہیں ہے. فلا یسمى معرفان، اس کو ہم معرف نہیں کہہ سکتے. والمنطقی لا یبحث عنہ، تو یہ والا معلوم تصوری جو معرف نہیں بن سکتا ہے، جس کے اندر موصل بننے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اس کے متعلق منطقی بحث نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا بھائی؟ اس لیے کہ بحث کی جاتی ہے موضوع کے محمولات کے متعلق. ٹھیک ہے، تو جب یہ معرف موضوع میں ہی شامل نہیں ہے تو اس کے محمول سے بحث کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے نا بھائی صاحب. مثال کیا ہے؟ کل امور
جزیہ المعلومہ تھے. اچھا جزیات کا آپ کے پاس علم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. لیکن وہ جزیات جو ہیں الجزی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا، یاد ہے نا؟ جزی کاسب اور مکتسب نہیں ہوتی، یعنی نہ مورخ بن سکتی ہے نہ معرف بن سکتی ہے. تو جب نہیں بن سکتی ہے تو جزیات کا جو علم تصوری آپ کے پاس ہے وہ مصل بننے کی صفت نہیں رکھتا ہے. وَأَمَّا الْحُجَّةُ، رہی بات حجت کی، فَهِيَ عِبَارَةٌ عَنِ الْمَعْلُومِ الْتَصْدِيقِ، تو حجت کہتے ہیں معلوم تصدیقی کو. لیکن لا مطلقاً ایزن سے کیا مراد ہے؟ جیسے تصور میں ہم نے کہا ہے کہ مطلقاً نہیں، یہاں بھی ہم وہی بات کہیں. ہر قسم کا معلوم تصدیقی، آپ کے پاس بہت سارے تصدیقات کا علم موجود ہے، آپ کے ذہن میں تصدیقات کا علم موجود ہے، تو اب سب کے سب جو ہیں وہ حجت بنیں گے؟ نہیں، فقط وہی حجت بنیں گے بل من حیث جس کے اندر یہ حیثیت اور کوالٹی ہو. کیا؟ انہ یوصل الی المجہول التصدیقی، مجہول تصدیقی تک. مثال دیتا ہے العالم متغیر، سغرا ہے جی، وکل متغیر حادث، یہ علم کلام کی مثال ہے. نتیجہ کیا آئے گا؟ العالم حادث. اچھا تو صغرا کبرا جو ہے یہ کیا ہوگا؟ ہے معلوم تصدیقی الموسے کہاں تک پہنچایا ہے؟ العالم حادث. یہ جو نتیجہ ہے اس دلیل کے آنے سے پہلے نتیجے کے بارے میں یقین نہیں تھا. کچھ نے کہا کہ عالم حادث ہے، کچھ نے کہا قدیم ہے. تو اب دلیل آئی، دلیل نے آ کے کنفرم کر دیا کہ واقعاً حادث. وَأَمَّا مَا لَا يُوصِلُ، وہ معلوم تصدیقی جس کے اندر موصل بننے کی صلاحیت نہیں ہے، فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ، اس کو ہم حجت کا نام نہیں دیں گے. کیا مثال دیا اشارے نے؟ النار حارتن، النار حارتن، یہ جو مثال مصنف اشارے نے دیا ہے، سوری، یہ معلوم تصدیقی الموصل بن سکتی ہے نہیں بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی ہے. کیوں نہیں بن سکتی ہے؟ مجہول چیز تک جس نے پہنچانا ہے وہ خود معلوم ہی ہوتا ہے. اگر خود معلوم نہیں ہوگا تو کیسے پہنچائے گا؟ خود مجہول ہوگا تو پھر اس تک پہنچنے کے لیے کسی اور معلوم کا سہارا لینا پڑے گا. جو پہنچانے والا جو موصل ہوتا ہے نا وہ خود معلوم ہی ہوتا ہے. تو النار حارتن جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے، معلوم ہے یہ تو ٹھیک ہے، موصل کیوں نہیں ہے؟ معلوم تصدیقی ہے، یہ بات ٹھیک ہے، معلوم ہے اور تصدیقاً معلوم ہے. النار حارتن اس کا علم ہے آپ کو، تصدیقی ہے یا تصوری ہے؟ تصدیقی ہے. تو النار حارتن اس قضیے کا علم تصدیقی آپ کے پاس موجود ہے. یہ جو علم تصدیقی آپ کے پاس ہے اسے کہتے ہیں المعلوم التصدیقی. ٹھیک ہو گئی بات؟ اور جو چیز موصل ہوتی ہے وہ پہلے معلوم تصدیقی ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ معلوم تصدیقی کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہے جو موصل بنتا ہے، ایک وہ ہے جو موصل نہیں بنتا. جو بنے گا اس کو حجت کہیں گے، جو نہیں بنے گا اس کو حجت. مصنف نے مثال دی ہے کہ یہ معلوم تصدیقی تو ہے مگر یہ موصل نہیں ہے. جب موصل نہیں ہے تو اس کو ہم، تو مصنف یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ معلوم تصدیقی نہیں ہے. مصنف کہہ رہا ہے، شارح کہہ رہا ہے کہ یہ معلوم تصدیقی ہے لیکن یہ معلوم تصدیقی موصل نہیں ہے. موصل نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو حجت نہیں کہہ سکتے. سوال کیا ہے؟ معلوم تصدیقی تو ہے یہ مان رہے ہو مگر یہ موصل نہیں ہے، تو کیوں موصل نہیں؟ النار حارتن وکل حار محرکن، نتیجہ آئے گا النار محرکن. موصل بنی یا نہیں بنی؟ بن گئی ہے نا.
پیچھے حیوان ناطق میں بھی تو آپ نے فرض کیا ہے ہمارے ناطق کے مثال میں آپ نے فرض کیا نا، فرض کر کے اس کو آپ نے منسل تصوری بنایا یا نہیں بنایا؟ یا فرض کرو منسل تصوری تو بن گئی نا، تو کوئی بھی اکیلی نہیں بن سکتی، منسل تو اکیلی کوئی بھی نہیں ہوتی، اکیلی کی تو بات بھی نہیں ہو رہی۔ ہاں جی، دفاع کرو اشارے کا، ہمت کیا کرو یار، حسن کوشش کی آپ نے، حسن جزاک اللہ خیر، کیا کر ذہنی مت کرو۔ ملا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ النار حارتن، یہ معلوم تصدیقی ہے مگر یہ مسل نہیں ہے، جب مسل نہیں ہے پہلے سب ادھر ذریعہ لباس حق سے ویسا نہیں کریں، اس چیز میں بحث کریں گے جو ہمیں مجہول تک پہنچایا، جو چیز مجہول تک نہیں پہنچاتی منطقی بحث کریں۔ تو ہم اس کو اگر قضیے کے اندر فٹ کریں تو موصل کی صفت اس کے اندر پیدا ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ یہ صغرا لے لیں، 7 کبرا ایک بنائیں، تو صغرا اور کبرا دونوں جڑیں گے، جب جڑیں گے تو ان کے اندر موصل کی صفت پیدا ہو جائے گی، نتیجے تک پہنچا دیں گے۔ ممکن ہے جو سامنے والا ہو وہ پہلے سے مثال فرض، مثال فرض یعنی مثال فرض زندہ باد۔ آپ لوگ متوجہ ہو گئے ہیں؟ جواب سنو۔ قضایا کی بحث میں جب وہ اقسام بندی کرے گا، قضیہ محصورہ ہوتا ہے، قضیہ طبیعیہ ہوتا ہے، قضیہ شخصیہ ہوتا ہے، محملہ ہوتا ہے، یہ آگے تقسیم بندی کرے گا قضایا کی۔ تقسیم بندی کرنے کے بعد پھر آپ کو چھینٹی کر کے دے گا کہ یہ قضایا جو ہیں صغرا اور کبرا کے طور پہ استعمال ہو سکتے ہیں، یہ والے استعمال نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا؟ وہاں اس نے ایک چھینٹی دینی ہے۔ اچھا، تو جب چھینٹی دینی ہے تو وہاں پہ یہ کلیئر ہو جائے گا کہ ہر قسم کا معلوم تصدیقی صغرا کبرا نہیں بن سکتا، حجت کے مقدمات کی جگہ پہ استعمال نہیں ہو سکتا۔ لا محالہ کچھ قضایا ایسے ہیں جو ہم سائڈ پہ لگا دیں گے، صرف بحث کی تکمیل کی خاطر ان کا حوالہ دیتے ہیں، مگر یہ ہمیں وہاں کارآمد نہیں ہے۔ تو قضایا کچھ ایسے ہیں کہ جو موصل تصدیقی بنتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو موصل تصدیقی نہیں بنتے۔ یہ بحث آگے آ رہی ہے، لیکن وقت سے پہلے آپ مصنف آپ کو کیسے سمجھائے، شارح کیسے سمجھائے کہ کون سا قضیہ جو ہے موصل بنے گا، کون سا نہیں بنے گا؟ تو چونکہ یہ چھانٹی ہونے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا، اس لیے اس نے ایک فرضی مثال دے دی ہے، ورنہ یہ حقیقت دیکھا جائے تو یہ موصل تصدیقی ہے، ایسے ہی اس نے بطور مثال دے دی ہے۔ صحیح مثال آپ لینا چاہتے ہو تو قضیہ شخصیہ لے آؤ، اور قضیہ شخصیہ بھی ہے وہ ایک مبنے کی بنا پر ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ صغرا استعمال ہو سکتا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں صغرا استعمال نہیں ہوگا۔ تو مثلا آپ کہتے ہیں زید ابن فلان، زید موضوع ہے، ابن فلان معمول ہے، ٹھیک ہے جی، یہ موصل کا رول پلے نہیں کرے گا۔ خان صاحب زید ابن فلان وکل ابن فلان سارق زیدون، یہ تو کوئی قانون نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ لا بازرۃ وزر اخری، زید کے دوسرے بھائی چور ہیں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں زید چور ہے، زید ابن فلان ہے، چلو ٹھیک ہے مان لیا ابن فلان، اب ابن فلان کو اتیاست بناؤ، کلو ابن فلان سارق، نتیجہ کیا آئے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ کچھ قضایا ایسے ہیں کہ جو موصل تصدیقی کا رول پلے نہیں کر سکتے، یہ ہم چھینٹی کریں گے تو وہاں آپ کو تقسیم بندی میں پتہ چل جائے گا۔ تو ان میں سے ایک حقیقی مثال مصنف لے آتا، تو حقیقی مثال یا قضیہ شخصیہ ہے، لیکن بنا بر علی قول ہے، اور میری تحقیق کے مطابق یہ ہے کہ وہ صغرا بن سکتا ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ صغرا نہیں بن سکتا ہے، یہ بحث آئے گی تو پھر ڈسکس کریں گے۔ اور دوسری حقیقی مثال آپ دے سکتے ہیں قضیہ طبیعیہ کی، کہ قضیہ طبیعیہ جو ہے، اب پہلے اب یہ نہ پوچھنا کہ قضیہ طبیعیہ کسے کہتے ہیں، بحث جو ہے وہ کسی اور میدان میں چلی جائے گی، صرف میں ایک تعارف دے رہا ہوں۔ تو وہاں چھینٹی میں ایک قسم علیحدہ کریں گے، اس کا نام کیا ہے؟ قضیہ
طبیعیہ، اور قضیہ طبیعیہ جو ہوتا ہے وہ بھی صغرا اور کبرا کی جگہ پہ استعمال نہیں ہوتا۔ علوم میں جب محمولات کی تحقیق دی جاتی ہے تو محمولات کی تحقیق کے لیے وہ کارآمد نہیں ہوتا ہے، کیونکہ تحقیق کا تعلق ہوتا ہے عالم خارج سے اور قضیہ طبیعیہ کا تعلق ہوتا ہے عالم ذہن سے، لہذا ذہنی چیز خارجی حقائق کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا، تو ثابت کرنے میں وہ موصل کا کام نہیں کر سکتے۔ یہ حقیقی مثال ہے، یہ مثال مصنف نے فرضی دی ہے، لہذا دیر بال کو بل منطقی کہاں ہے؟ فلیس بحجۃ والمنطقی لا ينظر فیہ، لا ينظر فیہ یعنی اس میں غور و فکر نہیں کرتا، بحث نہیں کرتا۔ بل المنطقی یبحث عن المعرف والحجۃ، ان دونوں کے متعلق منطقی بحث کرے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ من حیث انہما کیف ینبغی ان یترتبا، ان کے اندر کون سی مناسب ترتیب دی جائے تاکہ اس ترتیب کے ذریعے یوں سے لو یہ پہنچا دیں ایک مجہول چیز تک۔ کیسے ایک مناسب ترتیب دی جائے؟ فکر کی ڈیفینیشن یاد ہے؟ ایک آپ کے پاس ریڈی میٹر پڑا ہوا ہے، مٹیریل پڑا ہوا ہے، جو ایک جاہز مٹیریل پڑا ہوا ہے اس کے اندر آپ نے مناسب ترتیب دینی ہے تاکہ کوئی مفید چیز، کارآمد چیز وجود میں آ جائے۔ تو آپ کے پاس معلومات تصوریہ یہ ایک جاہز میٹر ہے، معلومات تصدیقی آپ کے پاس ایک جاہز میٹر ہے، آپ کے پاس موجود ہے۔ ان کے اندر کیسے مناسب ترتیب دی جائے تاکہ جو ہے وہ مجہول چیز وجود میں آ جائے، یعنی ادراک میں آ جائے۔ اچھا، قولہ مصنف کا قول معرفاً، اچھا یہ جو اب بات کہنے لگا ہے مصنف، یہ منطقی بات نہیں ہے، یہ لغوی ہے یا اصطلاحی ہے۔ معرف کو معرف کیوں کہتے ہیں؟ معرف تعریف تعارف، ٹھیک ہے؟ معاشرے میں عرف عام کی زبان میں آؤ کیا بولتے ہیں؟ تعارف۔ منطق میں آؤ تو کیا کہتے ہیں؟ معرف۔ دیگر علوم میں چلے جاؤ کیا بولتے ہیں؟ تعریف۔ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ڈیفینیشن، ٹھیک ہے؟ وہ کہتا ہے بھئی معرف ہے، تعریف ہے، تعارف ہے، یہ الفاظ ہیں، چیز ایک ہی ہے، کیا؟ المعلوم، التصوری، الموصل الی المجہول، ٹھیک ہے؟ تو معرف کیوں کہتے ہیں، یعنی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ کہتا ہے لِأَنَّهُ يُعَرِّفُ، یہ پہچان دیتا ہے آپ کو، وَيُبَيِّنُ، اور آپ کو بیان کرتا ہے، کیا چیز؟ حال المجہول التصوری، مجہول تصوری کا حال آپ کو یہ بیان کرتا ہے، اس کے حال کا آپ کو یہ تعارف دیتا ہے کہ وہ مجہول تصوری کیا ہے، کیسا ہے، اس چیز کی پہچان آپ کو یہ معرف کرواتا ہے۔ اس لیے اس کا نام ہم نے کیا رکھ دیا جی؟ معرف۔ قولہ حجتاً، معلوم ہے تصدیقی الموصل کا نام کیا ہے جی؟ حجت۔ حجت کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ وہ بتا سکتا ہے؟ ہاں جی ارشاد۔ سامنے والے پہ حاصل کرنا، اچھا، اور اس لیے حجت کہتے ہیں کہ یہ کام آتی ہے قضیے میں اور سامنے والے پہ غلبہ حاصل کرنا۔ لفظ یاد کیتے ہوئے نہیں ہیں؟ ایک چیز بات سمجھ ہے؟ صحیح سے کیا نا؟ نیٹ کیش چاہیے، نیٹ کیش، لفظ یاد کیے ہوئے ہیں، یہ منطق میں نہیں چلے گا، ریاضی میں منطق میں رٹا نہیں ہے، یہاں سارا فہم، نیٹ کیش ہے، چیک نہیں چلے گا یہاں، نیٹ کیش۔ اور حجت کا معنی یعنی دشمن جو خصم ہے اس پر غلبہ حاصل کرنا، لیکن غلبہ کس کے ذریعے؟ دلیل کے ذریعے، جو دلیل ہوتی ہے اسے۔
مناظرے میں آپ کا خصم ہوتا ہے، حریف ہوتا ہے، مد مقابل ہوتا ہے، جس پہ آپ غلبہ پانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ تحقیق میں آپ کا مد مقابل کوئی نہیں ہوتا ہے۔ قربتاً الی اللہ، حق تک پہنچنا مقصود ہوتا ہے۔ کہاں؟ تحقیق میں۔ حجت مناظرے میں بھی استعمال ہوتی ہے، حجت تحقیق میں بھی استعمال ہوتی ہے، اور آپ جو ہے فوکس کر رہے ہو کس کو؟ مناظرے کو۔ ٹھیک ہے، چلو میں اور آسان کر دیتا ہوں۔ تلوار ہاتھ میں ہو کیا کام دیتی ہے؟ دشمن کی گردن کاٹ دیتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو دشمن کی گردن کٹی ہے، کس کے ذریعے کٹی ہے؟ تلوار سبب ہے، دشمن کی گردن کا کٹ جانا مسبب ہے۔ ٹھیک ہے، حجت سبب ہے، مسبب کیا ہے؟ جہالت کی زبان کٹ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معلوم تصدیق کی الموصل ہے نا، مجہول تک پہنچ جاتا ہے نا، جہالت کی زبان۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ایک سبب ہے، ایک اچھا، تو مسبب کیا ہے؟ مجہول تصوری کا علم حاصل کر لیا آپ نے، اور جو علم حاصل کیا ہے آپ نے وہ ہے مسبب۔ کس سبب سے آپ نے حاصل کیا ہے؟ دلیل کے ذریعے۔ دلیل کیا ہے؟ سبب ہے، وہ مسبب ہے۔ سبب مسبب ذہن میں آ گئے؟ شارح کہتا ہے کہ بھائی صاحب، حجت کا لغوی معنی ہے غلبہ، کسی شے پہ غالب آنا۔ جس پہ آپ غالب آ رہے ہو وہ مد مقابل کوئی آپ کے مخالف مذہب کا حریف بھی ہو سکتا ہے۔ جس پہ آپ غالب آ رہے ہو وہ آپ کا نفس بھی ہو سکتا ہے۔ جس پہ آپ غالب آ رہے ہو وہ آپ کی جہالت بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک حریف ہے آپ کے سامنے، اس پہ آپ غلبہ چاہتے ہو، تو غلبہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایک سبب کی، ایک آلے کی، ایک وسیلے کی احتیاج ہے۔ ٹھیک ہے، تو آلہ اور وسیلہ جو ہے وہ کیا ہے؟ آپ کے پاس یہ دلیل ہے۔ توجہ فرمائیے، تو آپ غلبہ حاصل کس کے ذریعے کرتے ہو؟ دلیل کے ذریعے۔ جہالت پہ غلبہ حاصل کرتے ہو دلیل کے ذریعے، حریف پہ غلبہ حاصل کرتے ہو دلیل کے ذریعے، نفس کو غلط سائڈ پر جانے سے جو ہے وہ روکتے ہو، منع کرنے پہ جو ہے کامیاب ہوتے ہو دلیل کے ذریعے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو دلیل جو ہے یہ سبب ہے، اس کے ذریعے آپ حاصل کرتے ہو کچھ مسببات کو۔ وہ مسببات کیا ہیں؟ حریف پہ غلبہ ہے، نفس پہ غلبہ ہے، جہالت پہ غلبہ ہے۔ واضح ہو گئی بات؟ تو غلبہ کیا ہو گیا؟ مسبب۔ دلیل کیا ہو گئی؟ اس غلبے کو حاصل کرنے کا سبب۔ تو ہم نے دلیل کا نام حجت رکھا ہے، وہ مسبب والا نام سبب کو دے دیا ہے۔ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، حجت کا معنی ہے غلبہ، اور غلبہ ہے مسبب، دلیل ہے اس کو حاصل کرنے کا سبب۔ دلیل کا نام ہم نے حجت رکھ دیا ہے۔ تسمیت السبب باسم اس سے زیادہ آسان نہیں ہو سکتا۔ لِأَنَّهَا تَصِيرُ سَبَبًا، دلیل سبب بنتی ہے، لِلْغَلَبَةِ غلبہ حاصل کرنے کا۔ جب یہ سبب بنے گی تو غلبہ اس کا کیا ہو جائے گا؟ مسبب ہو جائے گا۔ غلبہ کس پر؟ علی الخصم، حریف پر، نفس پر، جہالت پر۔ اچھا ٹھیک ہو گئی بات؟ اب سبب مسبب دو سمجھ میں آ گئے؟ والحجت فی اللغت الغلبۃ، لفظ حجت کا لغوی معنی غلبہ ہے۔ فہذا، تو اب یہ جو ہم دلیل کو حجت کہہ رہے ہیں، یعنی دلیل کو غلبہ کہہ رہے ہیں، من قبیل تسمیت السبب باسم السبب، جو نام اصل میں مسبب کا تھا ہم نے وہی نام کس کو دے دیا ہے؟ سبب کو دے دیا ہے، کیونکہ وہ مسبب اس سبب کے ذریعے حاصل ہوا تھا۔ یہاں تلک جی مقدمے کی بحث مکمل ہو گئی۔ مقدمہ ٹریلر ہوتا ہے،
ایک ابتدائی تعارف ہوتا ہے اگلی بحث کا، اگلی کتاب کا، ٹھیک ہے؟ تو ٹریلر کے اندر بہت ساری چیزوں کی انسان کو جو ہے وہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ آگے کہانی کیا چلے گی، کیا رہے گا اس میں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو 2-4 دن ہم نے جو تکلیف دی ہے مقدمے کے اندر، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آگے جو علم منطق کی کہانی چل رہی ہے اس میں ہم نے کیا پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے۔ ہاں جی، کس کو یہ بصیرت فعل شروع حاصل ہوئی ہے، کس کو نہیں حاصل ہوئی؟